جہاز جا رہا تھا، بحری جہاز، اس زمانے میں لکڑی کا جو ہوتا تھا، جس طرح وہ سیلنگ بورڈ جس کو کہتے ہیں، پردے لگے، وہ موٹریں تو نہیں تھی نا اس زمانے میں، یہ پیٹرول آپ کا انجن وغیرہ نہیں تھے. بھنور طوفان آ گیا، گرداب طوفان آ گیا. جہاز میں جو لوگ بیٹھے تھے غوث پاک کے مرید تھے، غوث پاک کے، انہوں نے یا غوث اعظم المدد پکارا. کیا پکارا؟ غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث اعظم کا. ہاں کھول کے دیکھے، کھول کے بات کر رہا ہوں، ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا. مرید کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھیگ گیا. میں چپ کر کے سبق پڑھو. کہتے 2 مہینے کے بعد کچھ سوداگر کاروباری لوگ خدمت میں حاضر ہوئے اور نظر و تحائف پیش کیے. حضور نے ہمارے آگاہ ہونے کے لیے ان تاجروں سے کیفیت پوچھی. انہوں نے بیان کیا کہ یہاں سے 2 مہینے کا راستہ تھا. جب ہمارا جہاز پانی کے اندر تھا، یکایک طوفان آیا، بڑی تیز ہوائیں چلنے لگی، موجوں کا تلاطم تھا، جہاز ڈوبنے لگا. گھبراہٹ میں کچھ بن نہ پڑا، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا نعرہ لگایا. اسی وقت دریا میں سے ایک ہاتھ برآمد ہوا جس نے ہمارے جہاز کو کنارے لگا دیا. لوگوں نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے ڈوبنے لگے تھے، طوفان میں پھنس گئے تھے، ڈوبنے لگے تھے. غوث پاک کو پکارا، غوث پاک سامنے آ گئے. فرمایا گھبراؤ نہیں. آپ نے ہاتھ سے دھکا دے کے جہاز کو طوفان سے نکالا. کہا کون سا دن تھا، کون سی تاریخ؟ انہوں نے بتایا. انہوں نے نکال کے دیکھا، وہی تاریخ تھی، وہی وقت تھا، وہی منٹ تھے. تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب امداد المشتاق کتاب ہے، صفحہ 46 اسلامی کتب خانہ سے شائع ہوئی ہے. اس پر لکھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ریفرنس سے. ادھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ توحید کیا ہے ان بزرگوں کی. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم سب سے بڑے مشکل کشا شیخ عبد القادر جیلانی. سب سے بڑا مشکل کشا کون ہے؟ بلکہ اللہ ہی مشکل کشا ہے. اس کے ریفرنس سے کوئی ہے تو وہ ظاہری اسباب میں، غائب میں پکارنا اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک دن غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی 7 اولیاء کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے. نگاہ بصیرت سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جہاز سمندر میں غرق ہونے کے قریب ہے. جہاز کوئی ڈوبنے لگا سمندر میں. تب انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے ہمت اور توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا. ولیعوذ باللہ تعالی. مسلمانوں کے ملک ہڑپ ہو گئے، عراق کو کھا گئے یہود و نصارہ، افغانستان کو کھا گئے، پاکستان بھی تقریباً کھا گئے. لیکن اب کوئی بزرگ توجہ باطنی فرما کے ان کو ہلاک نہیں کر رہے، کیونکہ اب تو میڈیا بہت عام ہے، وہ بزرگوں کو ٹی وی پر لے آئیں گے. تو پرانی باتیں تو جو بھی کوئی کر لے، سنا کے سننی، ہم کہتے ہیں پڑھا کے سننی ہو. اچھا، اب اس کے مقابلے پر قرآن پاک میں وحی کا فیصلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. بھلا کون ہے جو کہ قبول کرتا ہے بے قرار کی فریاد کو جب وہ اس کو پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف بھی دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. اور تمہیں اگلوں کا دنیا میں خلیفہ بناتا ہے. تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں، ان کی جگہ تمہیں دنیا میں بساتا ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ تکلیفیں دور کر دے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو. تو اس آیت کے تحت مشکل کشائی کرنا غائب میں، ایک تو ہے ظاہری اسباب، اس کا تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. لیکن یہ والا کام غائب میں، ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا اللہ کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں دور کرتا. اور اگر کسی کو آپ سمجھتے ہو اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو اللہ کے ساتھ اس کو الہی بنانے کے مترادف ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بھائیو، سورہ یونس کی آیت نمبر 22 میں سیم یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان کی ہے. یہ جب کافر جو ہیں وہ سمندروں کے سفر پر نکلتے ہیں اور جہاز ان کو لے کر ہچکولے کھانے لگتا ہے، اچانک یہ بھنور میں پھنس جاتے ہیں، تو پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں. جب اللہ ان کو کنارے تک پہنچا دیتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن پاک میں یہ جہازوں کو بھنور سے بچانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص کیا. اور یہ